ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ألم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقین کو جو اپنے کافر کتابی بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. اب یہ منافقین کی جو ساز باز چل رہی تھی در پردہ، اس کو قرآن نے واضح کیا. یہ منافقین یہودیوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ تم گھبرا کیوں رہے ہو، اگر تمہیں نکالا جائے گا مدینے سے، بنو نذیر سے، یہ کہتے تھے جا کے، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور جب تک رہیں گے ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے اور تمہارے سلسلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی ان کو یقین دلایا وَإِن قُوتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے. اور ان کے یہ سارے دعوے بعد میں جھوٹ ثابت ہوئے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. اور ان کی یہ ساری تعلیاں اور یہ ساری باتیں ہوا میں. اب لغوی اعتبار سے آپ دیکھیں نافقو کیا ہے؟ نفاق، نفق اس کا مادہ ہے، اسی سے نافقو، اسی سے نفق البعیر ہے، نافقاء یربوع ہے. چچندر کی جو بل ہوتی ہے جس سے وہ نکلتے ہیں آتے جاتے، اسے وہ نافقہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے ادھر سے نکل جائے گا، پھر ادھر سے نکلتا پھر دوسرے طرف سے نکل جاتا ہے. تو نفاق کا معنی ہوتا ہے خلاف، اظہار خلاف ما ابطن، جو دل میں اس نے رکھا اسے خلاف کا اظہار کرنا. اظہروا خلاف ما اظہروا، نافق کا معنی ہوگا الذین اظہروا خلاف ما اظہروا فی قلوبہم. نفق میں اور نفاق میں اور نافقاء یربوع سب میں معنی مشترک ہے، دھوکہ دینے کا معنی اور باطن کے خلاف ظاہر کرنے کا معنی. الم تر میں جو ہے حمزہ استفہام ہے وہ تقریر اور تعجیب کے لیے، استفہام تقریری اور تعجبی ہے، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کو معلوم ہے. الم تر الی الذین نافقوا، اور یہاں الم تر یہ متعدی ہے الی کے صلے کے ساتھ. کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے کافر کتابی بھائیوں سے لئن اخرجتم لنخرجن معکم. اصل میں لئن پہ جو لام ہے وہ لام بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک قسم مقدر ہے، جملہ قسمیہ مقدر ہے، اور اس کے جواب قسم کے طور پر یہ لام یہاں پر آ گیا ہے. واللہ لئن اخرجتم، وہ کہتے ہیں واللہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، بخدا اگر آپ کو نکالا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے. اور ان حرف شرط ہے، لئن اخرجتم یہ پورا جملہ ہے، اس کے بعد لنخرجن معکم یہ قسم کا جواب ہے اور شرط کا جواب یہاں محذوف ہے، جس پر یہ قسم کا جواب دلالت کر رہا ہے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور
تم لوگ کے سلسلے میں ہم ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اب یہاں پر دیکھیے کتنی تاکیدات اللہ نے استعمال فرمائی، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم حرف تاکید ہے، لکاذبون لام تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ استعمال فرمایا یہ بھی تاکید کے لیے، یہ استمرار اور دوام پہ دلالت کر رہا ہے، یہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، یہاں بھی ایک حرف یعنی قسم مقدر ہے، واللہ لئن اخرجوا کہتے ہیں اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معهم تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نکالے گئے یہود تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر انہوں نے باطل ناخواستہ مدد کی بھی اور آ گئے کسی طریقے سے میدان میں تو یہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ جمع دبر وَهُوَ ضد الْقُبْض، اور یہ پیٹ پھیرنے یہ پیٹھ کے معنی میں لَيُوَلُّنَّ اصل میں ہے لَيُوَلِّيُنَّ، یہاں پر تین نونوں کا اجتماع ہے، ایک تو نون رفع ہے اور دوسرا نون تاکید ثقیلہ ہے، جو دو نونوں کا قائم مقام ہے، تو تین نونوں کا اجتماع ہو گیا لَيُوَلِّيُنَّ۔ اب یہاں پر جو نون رفع تھا اس کو حذف کر دیا، صرف نون تاکید کو باقی رکھا۔ اسی طرح لَيُوَلِّيُّ اب ہو گیا لَيُوَلِّيُّنَّ۔ اب یا پر ضمہ دشوار ہو گیا تو یا پہ ضمہ جو تھا اس کو حذف کر دیا۔ اب التقاء ساکنین ہو گیا یا اور واو کے درمیان میں، تو یا کو حذف کر دیا۔ اب یہاں پر جو یا ہے اور واو ہے دونوں کو حذف کیا گیا ہے لَيُوَلِّيُّنَّ سے، اور یہ پھر آخر بن گیا لَيُوَلُّنَّ۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک تمہارا خوف زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ سے، یعنی جتنا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا تم سے زیادہ ڈرتے۔ مومنوں سے خطاب ہے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً وَخَوْفًا، رَهْبَةً یہ مرغوبیت کے معنی میں، اور روحبہ سے مصدر واقع ہے، اس کا جو مصدر آئے گا وہ یہ رہبہ مصدر ہے، لیکن اس کا جو فعل آئے گا وہ مبنی للمفعول ہوگا، روحبہ، اور معنی ہے اشد مرغوبیت، جس سے خوف کیا جائے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، بے شک تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سبب کہ وہ ایک ناسمجھ قوم ہے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، وہ تم سب سے قتال نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، مگر إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، مگر قلعہ بندی، أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ، یا پس دیوار سے۔ قرن جمع قریہ کی جمع قرا ہے، اور محصنہ کا معنی ہوتا ہے محکم، جس کو مضبوط کیا گیا ہو، اور قرا سے مراد یہاں پر یہ کہ محصور ہو کر اور قلعہ بن گیا، یہ مراد یہ، جس طرح سے قلعہ محصور ہوتا ہے چاروں طرف سے، ویسے ہی ان
کی بستی ہو اور بستی میں وہ چاروں طرف سے اپنے حصار کو مضبوط کر لیں، اس طریقے سے وہ جنگ کریں گے۔ او من وراء جدر، جدر جمع جدار، یا پس دیوار سے۔ دوسرا معنی وہ لوگ تم سب سے جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند شہروں میں۔ تو قرآن سے مراد شہر ہے فی قرى محصنہ ای محکمہ بالسور، فصیلوں والے شہروں میں جو چاروں طرف سے محصور ہو۔ فی قرى محصنة ومحکمة بالسور او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے، یعنی فصیل کے پیچھے سے۔ بأسهم بینہم شدید، بأسهم اے قتالهم بینہم شدید، ان کی جنگ خود آپس میں بہت سخت ہے، آپس میں یہ جنگ کرتے رہتے ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں مجتمع خیال کرو گے حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تحسب اليہود والمنافقین جميعا وقلوبهم شتى، وشتى جمع شتیت المتفرق، شتى يشت شتا معناه فرق وتفرق، دونوں معنی آتے ہیں۔ فرقہ جدا کرنا اور تفریق، اور تفرقہ خود جدا ہونا، جیسے تشتت ہے۔ تحسبهم مجتمعین، جميعاً یہ حال واقع ہے ہم ضمیر سے۔ وقلوبهم شتى اے قلوبهم متفرقہ وشتیتہ، شتہ جمع شتیت ہے، اور اس کے اندر جو الف کی جو زیادتی ہے شتہ میں، یہ تائے تانیث کے عوض میں بدلے میں، جیسے مریض جمع مرضى، مرضى کسی جمع مریض کی، ویسے شتہ شدید کی جمع۔ یہاں جمعی اور شتہ کا استعمال یہ اعتبار کے قبیل سے۔ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یہ اس لیے کہ یہ نا سمجھ قوم ہے۔ قوم لا يعقلون، ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، اور اس طرح خود آپس میں متفرق ہونے کے باوجود ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں شکست حاصل ہوتی ہے۔ کیا اس آیت کی تطبیق آج کے کفار پر کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ آج کے کفار پہ کہاں کی جائے گی؟ نہیں، ان کے پھر الگ الگ ہیں۔ آج تو وہ سب ایک ہو چکے ہیں، متحد ہو چکے ہیں۔ اور ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا، حقیقت کے اعتبار سے تو ان کے بھی قلوب مختلف ہیں۔ اور وتحسبهم جميعا، ہم لوگ ان کو مجتمع سمجھ کے ان سے ڈر جاتے ہیں، خائف ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھی مختلف گروپوں میں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے ظاہر حال سے اندر گئے ہیں، کیونکہ خود ہمارے اندر شیرازہ گزرا ہوا ہے، تو اپنے حال کو سامنے زیادہ رکھتے ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم، ان کی مثالیں تو ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے، ابھی ان سے پہلے انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی ابھی جن کو میدان بدر میں گھسیٹ کے مارا گیا، تو یہ تو ان کی مثالیں ان کافروں جیسی ہے جن کو ابھی ان کی کرتوت کا مزہ چکھایا گیا جنگ بدر میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال الانسان کفر، اور ان کی دوسری مثال، ان کی کہاوت اس شیطان جیسی ہے
کہ جس نے انسان سے کہا کفر کرو، جب انسان نے کفر کر لیا انی بری منک، اب میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سارے جہان کے رب سے ڈرتا ہوں۔ تو پہلے شیطان تو کفر کرا دیتا ہے، پھر اس بات ہے کہ میں تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کفر کیا تم جانو۔ تو شیطان آج تو بہکا رہا ہے۔ تو اصل میں کیا کہتا ہے، قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے کفر کرو۔ تو کفر ڈائریکٹ نہیں کرواتا ہے، اصل میں کفر یہ مسبب ہے۔ پہلے انسان کو شیطان اغوا کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، گمراہ کے نتیجے میں وہ کفر کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کہتا ہے گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جانے کے نتیجے میں وہ کفر کرتا ہے۔ تو جو سبب تھا اغراء، اس کا اطلاق کر دیا مسبب پر، یہ اصل میں مسبب ہے کفر اور سبب ہے اغراء اور اغوا۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا۔ تو ان دونوں کا انجام کیا ہوا، یعنی انسان اور شیطان کا، ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظلم کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر جان فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ما قدمت لغد، والمراد بالغد یوم القیامہ، غد سے مراد مجازی طور پر قیامت کا دن ہے، ما قدمت لیوم القیامہ، کیونکہ قیامت قریب ہے، اسی وجہ سے اس کو غد سے تعبیر ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور نہ ان کی طرح ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ فانساهم انفسهم، تو اس نے انہیں ان کی ذات سے بھلا دیا، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں خود ان کو غافل کر دیا، بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو حکم سے نکلے ہوئے۔ لا تکونوا اصل میں لا تکون اس میں تعلیل ہو گئی، نسوا اللہ اصل میں نسیوا تھا، اس پہ بھی تعلیل ہے، فانساهم اصل میں فانسیهم تھا، اس میں بھی تعلیل ہو گئی۔ فسق کا لغوی معنی ہے الخروج، فسق یفسق فسقا معناه خرج، ففسق عن امر ربه خرج عن امر ربه۔ الفاسقون الخارجون من امر الله تعالى وحكم اوامره ونواهيه، یہ لوگ بے حکم ہیں، حکم سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اب یہاں مقابلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ جہنم والے اور جنت والے، یعنی جہنمی اور جنتی برابر نہیں، جنتی ہی وہ کامیاب ہے۔ الفائزون اصل میں الفاوزون، یہاں اصل میں واو کو حمزے سے بدلا گیا کیونکہ اس کے فعل میں تعلیل ہو گئی، اس وجہ سے اس میں بھی تعلیل ہوئی۔
جنتی یا جہنمی باقی برابر نہیں ہو سکتے، اور جنتی ہی کامیاب ہیں۔ تو جب اس مضمون کو بیان فرمایا تو اب قرآن کی طرف متوجہ ہوا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اور اللہ کی خشیت سے پاش پاش دیکھتے۔ تو اللہ کی خشیت سے اسے جھکا ہوا اور پاش پاش دیکھتے۔ خاشعا کا معنی ہوتا ہے متذللا وخاضعا، اور متصدعا کا معنی ہے متشققا۔ خاشعا یہ حال واقع ہے، متصدعا بھی حال واقع ہے۔ ایک لفظ ہے خشوع اور ایک ہے خضوع، تو خشوع اور خضوع میں تھوڑا فرق ہے۔ الخضوع وانقياد الباطن للحق، والخشوع هو الانقياد الظاهر للحق۔ الخضوع هو الانقياد الظاهر للحق، والخشوع الانقياد الباطن للحق۔ اور کبھی خشوع کا اطلاق ہوتا ہے آواز اور اعضاء و جوارح کے جھکنے پر بھی، جیسے وخشعت الاصوات للرحمن ولا تسمع الا همسا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ اتارتے، اعلیٰ جبل میں جو تنوین ہے وہ تنوین تنکیر کو بتاتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی پہاڑ ہو، یعنی غیر معین۔ دوسرا ہے کہ تنوین تعمیم کو بتا رہا ہے، یعنی وہ پہاڑ عام ہے، دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین پہاڑ کیوں نہ ہو، بلند سے بلند چوٹی کیوں نہ ہو، اگر ایوریسٹ چوٹی پر بھی قرآن کو اتارا جاتا تو خشیت الہی سے وہ بھی پاش پاش ہو جاتا، جس کی بلندی بہت زیادہ ہے، 8850 میٹر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں جسے ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں، شاید اس میں وہ غور و فکر کریں کہ قرآن کا جو بوجھ تھا اس کو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ وحی الہی کو بوجھ کو برداشت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ایسی جیسے کسی پہاڑ کے بوجھ کو برداشت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا اور یتفسد جبینہ عرقا، آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے زانوں پر آپ قدم رکھے، اپنا زان رکھے ہوئے تھے، اسی درمیان وحی کا نزول ہو گیا۔ وہ صحابی بتاتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا، اتنا بوجھ معلوم ہوا جیسے کہ پہاڑ کے بوجھ سے بھی زیادہ سخت معلوم۔ تو یہ ہے وحی کا بوجھ۔ اب ہم لوگ جو قرآن کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں آسانی کیوں ہو جاتی ہے، ہمیں دقت کیوں نہیں ہوتی؟ بلکہ وحی الہی کے حامل ہم لوگ بھی ہیں۔ قرآن مجید جو بھی یاد کرتا ہے گویا کہ وحی الہی کو محفوظ کرتا ہے اپنے سینے میں۔ وہ دشواری کیوں نہیں ہوتی؟ وہ دشواری اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھو جیسے سورج کی تمازت روشنی اگر ڈائریکٹ کہیں پڑے کسی چیز پر اور مسلسل پڑتی رہے تو وہ جل کے کوئلہ ہو جائے گا اور وہ جھلس جائے گا اور اس کی شدت حرارت کی تاب نہیں لا پائے گا۔ لیکن اسی سورج کی روشنی ایک پیالہ پانی رکھ دو، پانی میں وہ روشنی پڑ رہی ہے،
اب اس روشنی میں جو اس پانی کے اندر سورج کی روشنی ہے، سورج کی جو شکل ہے، اس کو دیکھنا بھی آسان ہے، اس پہ نظر بھی جم سکتی ہے آپ کی، اور اس سے کوئی حرارت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حرارت کے بجائے اس سے حلاوت محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ عین نصف نہار کے ٹائم میں آپ سورج کو دیکھو اور اس کی گرمی کو برداشت کرو تو آپ کی نگاہ جم ہی نہیں سکتی، اس پر خیرہ ہو جائے گی، تاب نہیں لا سکتی، آپ کی نظر میں، بصارت میں وہ قوت نہیں کہ آپ سورج کو دیکھ سکیں۔ تو اس کا جو اصل گوشت، اس کی جو ثقالت تھی، اس کو قلب مصطفیٰ نے اپنے اوپر برداشت کر لیا اور امت کے لیے اس کے فیض کو آسان کر دیا۔ اب ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویسے ہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی صفاتوں کا بیان ہے۔